میرے جدو پور والوں کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں صحیح ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی لا نبی بعدی. ہمارے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن اگر اللہ کسی کو نبی بناتے تو عمر کو نبی بناتے. سوچو عمر کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا، پہاڑ جیسا ایمان ہوگا کہ نہیں ہوگا. بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت عمر کا ایمان کیسا ہے معلوم ہے؟ حضرت عمر کے بارے میں ایران جو نام سنا نا آپ نے، وہاں ایران میں مشورہ ہوتا ہے اور بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے ہیں اور بڑا انعام رکھا ہے کہ کون ہے جو مدینہ جائے اور عمر کی گردن لے کر آ جائے، عمر کو قتل کرے اور ان کی گردن لے کر آئے، منہ مانگا اسے انعام دیا جائے گا. بڑے بڑے انعام اور بڑے بڑے لوگ تیار. وہ ایران میں کوئی ہوگا جوان ہٹا کٹا لمبا چوڑا اور اس کو بہت کچھ آتا تھا، اس نے کہا میں تیار ہوں لیکن میرا انعام یہ ہوگا. جو بھی اس نے انعام کہا سب نے منظور کر لیا. وہ ایران سے چلا لمبا چوڑا ہٹا کٹا سارے ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر اپنے سارے سفر کے سامان کے ساتھ چلا. کہاں پر پہنچا؟ مدینہ. کیونکہ حضرت عمر امیر المومنین مدینے میں تھے. حضرت عمر امیر المومنین تھے اور چھوٹے امیر المومنین نہیں تھے. 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرنے والے. بولو کون؟ حضرت عمر. حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے، وہ ایران کا جوان. جب مدینہ، اب زبان تو آتی نہیں کیونکہ مدینے میں عربی بولتے، یہ ایران سے آیا ہوا، لیکن کسی طرح تھوڑا بہت اس نے معلوم کیا کہ امیر المومنین کا گھر کہاں ہے. کہ اس کو ایسا تھا کہ کوئی بہت بڑا بنگلہ ہوگا، کوئی بہت بڑی کوٹھی ہوگی، کوئی بہت بڑا مکان ہوگا. اس نے کئی لوگوں کو پوچھا، سب نے ایک ہی پتہ بتایا کہ دیکھو سامنے جو چھوٹے چھوٹے گھر نظر آتے ہیں نا، اسی میں ایک گھر امیر المومنین کا بھی ہے. بس آپ چلے جاؤ وہاں پہ، وہ جو گھر نظر آتا ہے نا، وہ جو جھوپڑا نظر آتا جس کی کھڑکی اس طرف کی ہوئی ہے، بس وہی امیر المومنین کا گھر ہے. یہ ایران والا گھبرایا کہ اگر عمر یہاں پر ہے، بولو اگر عمر، آواز سے بولو اگر عمر، قتل کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ محلہ ہے. سارے محلے والے جمع ہو کے میرے بوٹی ہڈی توڑ دیں گے کیونکہ محلے میں کسی کو قتل کرنا بہت مشکل ہے. لیکن کہا معلوم تو کرے کہ کیا معاملہ ہے. گئے اور وہاں جا کر بتایا کہ میں مسافر ہوں، امیر المومنین عمر کو ملنے آیا. تو اندر سے گھر میں سے آواز آئی عمر گھر میں نہیں ہے، وہ تو اونٹوں کو چرانے جنگل میں گئے ہیں. امیر المومنین عمر سو رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. بولو کیا کر رہے ہیں؟ سو. اس نے کہا یہ تو موقع اور بھی اچھا ہو گیا. ارے پہلے محلے میں مارتا تو بڑا مشکل معاملہ تھا، ارے جنگل میں بھی اگر مارتا تو 2-4 میرے اوپر حملہ کرتے، لیکن یہاں تو سو رہے. سونے والے کو مارنا تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. یہ عمر کے قریب جا رہے ہیں. بولو 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 بولو. یہ ایران والا کس کے قریب جا رہے ہیں؟ عمر کے قریب. عمر کے قریب. ابھی عمر کے قریب یعنی کم سے کم 5 یا 10 قدم کا فاصلہ باقی تھا، بس سیدھے جا کے حملہ کرنا تھا کہ اچانک دھاڑ سے آواز آئی. دھاڑ سے آواز آئی تو یہ چوکے. کیا ہوا؟ کون ہے؟ وہ دیکھا پیچھے شیر آ رہا ہے. بولو جنگل کا. یہ اور خوش ہو گئے کہ اب تو میرے کو مارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب کون مارے گا؟ شیر مارے گا، کیونکہ یہ تو بہت ہوشیار، بہت لمبا چوڑا ہٹا کٹا سیدھے درخت کے اوپر چڑھ گیا. بڑا اونچا درخت تھا، درخت کے اوپر چڑھ گیا. کہا میں درخت کے اوپر سے بیٹھ کے تماشا دیکھوں گا، اب تو میرے کو مارنے کی بھی ضرورت نہیں. شیر آئے گا، حملہ کرے گا، پھاڑے گا. شیر چلا جائے گا، میں گردن لے کے وہاں ایران پہنچ جاؤں گا اور میرا انعام پکا ہو جائے گا. یہ سوچ کر وہ درخت پر چڑھ گیا. شیر آیا، اب وہ درخت پر سے دیکھ رہا ہے. شیر آ گیا، حضرت عمر کے بالکل قریب آ گیا اور حضرت عمر سوئے نا، شیر اس کے گول گول گھوم رہا. بولو سبحان اللہ. 1 چکر لگایا، 2 چکر لگایا، 3. وہ شیر چکر پہ چکر لگاتا. یہ اوپر درخت پہ سے یہ ایران والا کہتا میں حیران، ارے شیر ہے، یہ انسان خور ہے، ارے یہ حملہ کرتا ہے. تو عمر کے چاروں طرف گھوم رہا ہے. کیا کرتا؟ یہ کہتے ہیں میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں درخت پر تھا، وہاں سے میں نے دیکھا کہ عمر کی آنکھ کھلی. بولو سبحان اللہ. یوں ہاتھوں کو اپنے آنکھوں پر ملا اور کچھ دعا پڑھی اور دعا پڑھنے کے بعد شیر کو کہا کیا ہوا؟ جاؤ ادھر سے جاؤ. کہتا صرف حضرت عمر نے اشارہ کیا، شیر دوڑتا دوڑتا جنگل کی طرف چلا گیا. عمر کا صرف آرڈر تھا جاؤ، جاؤ یہاں کیا کر رہے ہو میرے پاس. کہتے وہ چلا گیا. یہ درخت سے سیدھے نیچے آئے.
حضرت عمر کے سامنے حضرت عمر بھی چونکے، لوگ سامنے سے آتے، پیچھے سے آتے، دائیں سے آتے، بائیں سے آتے، تم اوپر سے نیچے آئے، کیا ہوا؟ حضرت عمر نے کہا کیا ہوا؟ کہاں سے آئے ہو؟ مسافر نظر آتے ہو۔ ایران والے کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا سب بات میں بتاؤں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو۔ تو پھر انہوں نے اپنا پورا پروگرام بتایا، تو ہمارے نبی نے فرمایا تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ حضرت عمر نے فرمایا تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ تو آیا تھا میرے قتل کے ارادے سے، کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ کہا میں کلمہ ڈر سے نہیں پڑھا، سب دیکھا میں ڈر سے کلمہ نہیں پڑھا، میں نے یہ سوچا کہ جب عمر کا یہ عالم ہے کہ جنگل کا جانور بھی ان سے گھبراتا ہے، تو یہ تو غلام ہے، آقا محمد کا کیا عالم ہوگا؟ بولو سبحان۔ جب عمر کا یہ عالم ہے تو عمر کے نبی کے ایمان کا کیا عالم ہوگا؟ خیر مجھے آپ کو بتانا ہے کہ حضرت عمر کا ایمان بولو کیسا تھا؟ مضبوط تھا نا؟ نہیں بولو نا کیسا تھا؟ مضبوط تھا۔ جنگل کے شیر بھی غلامی کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ لیکن آج میں آپ کو جو پوائنٹ پر، یہ میں نے واقعہ اس لیے سنایا، پوائنٹ پر لانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر امیر المومنین، ساتھ میں بولو حضرت عمر امیر المومنین، 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرنے والے۔ لیکن حضرت عمر کی ایک عادت تھی، رات کو اپنا کپڑا بدل دیتے تھے، بیس بدلتے تھے، اور پورے مدینے کا چکر لگاتے تھے، گاؤں کا، دیہات کا، گلیوں کا، کیوں چکر لگاتے تھے؟ کوئی غریب ہوگا، کوئی مسکین ہوگا، کوئی یتیم ہوگا، کوئی بیوہ ہوگی، کوئی لاچار ہوگا، کوئی مجبور ہوگا، میرے تک نہیں پہنچا ہوگا، میں امیر المومنین ہوں، مجھے پتا تو ہونا چاہیے کہ میرے علاقے میں کوئی پریشان تو نہیں۔ حضرت عمر بھیس بدل کے جا رہے تھے، رات کو تہجد کا وقت تھا، حضرت عمر ایک گھر کے پاس گئے، گھر میں سے قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور کیا قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ پڑھنے والے کوئی بھی صحابی ہوں گے، آواز بہت پیاری ہوگی، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ۔ یعنی وہ پڑھنے والے تو اپنا قرآن پڑھ رہے، 27واں پارہ سورہ طور پڑھ رہے، لیکن اس میں ایک آیت آتی ہے، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، اگر اللہ کا عذاب آ گیا مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر کے کان میں جب یہ آیت آئی، جانتے تھے، عربی جانتے تھے، وہیں بیٹھ گئے، اور معلوم ہے وہاں تہجد کے وقت سے وہ دیوار کا ٹیک لگا کر بیٹھے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، حضرت عمر کی داڑھی مبارک بھی آنسوؤں سے تر ہے، اور ایک ہی بات کہہ رہے، اللہ عمر پر تیرا عذاب آئے گا تو عمر کو کون بچائے گا؟ اللہ عمر پر تیرا عذاب آئے گا تو عمر کو کون بچائے گا؟ اب فجر کی اذان ہونے لگی، امامت کس کو کرانا ہے؟ حضرت عمر کو، امیر المومنین وہی ہے۔ اور اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اذان ہوتی تھی اور سارا مجمع، سارا کا سارا مجمع فجر کی نماز کے لئے جا رہا ہے، اذان ہو رہی ہے اور سارا مجمع جا رہا ہے، لیکن سب کی نظر پڑ رہی ہے کہ ہمارے امام صاحب کون؟ حضرت عمر یہ رو رہے ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ عمر کو جا کر پوچھے۔ سب مسجد میں سنتیں پڑھ رہے یا گھر سے سنتیں پڑھ کے جا رہے ہیں، لیکن پھر سب لوگ مشورہ کرتے کہ ان کو کون کہے گا، وہ تو روئے جا رہے ہیں۔ تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ گئے اور جا کر کہا، ابا سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، فجر کا وقت ہو گیا ہے، آپ کی سنتیں باقی ہے، آپ کو امامت کرانا ہے۔ تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹا کیا کروں؟ جب عمر پر اللہ کا عذاب آئے گا تو عمر کو کون بچائے گا؟ عمر پر اللہ کا عذاب آئے گا، عمر کو کون بچائے گا؟ ان کے بیٹے وہ ان سے بھی نرم دل تھے، ابا کی گود میں سر رکھا، کہا ابا آپ نے تو بہت کام کیے، آپ کے بیٹے پر عذاب آئے گا تو کون بچائے گا؟ میرے دوستو، یہ وہ لوگ تھے جو اس سے ڈرا کرتے تھے کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو کون بچائے گا۔ میرے جوانوں، آج ہم لوگ نشہ کرتے ہیں نا، نشہ کرتے ہیں نا، کسی کو بیڑی کی عادت، کسی کو سگریٹ کی عادت، کسی کو تمباکو کی عادت، کسی کو گٹکا ویمل کی عادت، کوئی ڈرگس لیتا ہے، کوئی پاؤڈر کھاتا ہے، کوئی کھانسی کے سیرپ پیتا ہے۔ کیا ہم کو یہ ڈر نہیں؟ حضرت عمر کو تو ڈر ہے کہ میرے اللہ کا عذاب آئے گا تو مجھے کون بچائے گا۔ ہم کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ ہم اللہ کو بھول گئے؟ کیا کریں گے میرے پیارو؟ اللہ کو بھول کے موت تو آنی ہے نا؟ ارے بولو نا، آنی کہ نہیں آنی؟ کب تک یہ جوانی کا نشہ رہے گا؟ کب
تک یہ جوانی کا نشہ رہے گا. اور یہ جتنی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں نا, چاہے بیڑی ہو, سگریٹ ہو, تمباکو ہو, گٹکا ہو, ڈرگس ہو, پاؤڈر ہو, MD ہو, یہ جتنی چیزوں کا ہم استعمال کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں I am young, میں جوان ہوں, میرے پاس ویسٹرن سٹائل ہے, میرا چلنے کا طریقہ, میرا بولنے کا طریقہ, میری بائک, میں بہت ہوشیار ہوں. میرے پیارو, جس دن ایک بیماری آتی ہے نا, پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوتا. صحیح کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں؟ کتنے لوگوں کو کینسر ہو گیا, ہاں؟ ورنہ پہلے ہمارا جوان, آپ نے یہاں جدو پور میں بھی دیکھا ہوگا, ہمارا جوان بائک پر بیٹھتا ہے اور بالکل جہاں سارا مجمع ہوگا نا, وہاں جا کے ٹریفک نہیں ہے, لیکن زور سے بائک کا بریک مارے گا. کیوں بائک کا بریک مارے گا؟ سب لوگ دیکھے, اور پھر وہ جیب میں سے نکالے گا. کیا بولتے آپ لوگ؟ ہاں, ابھی یوں ہاتھ پہ تھوڑا ٹک 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 کرے گا, پھر یوں کھولے گا, اور پھر آ کر کے ایسا پیے گا جیسے شربت پی رہا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. نشہ غلط ہے تو غلط ہے, پاؤڈر کھانا غلط ہے تو غلط ہے, ڈرگس لینا غلط ہے تو غلط ہے. ہوتا کیا ہے معلوم ہے, نہیں سدھرتا نہیں ہے, وہ روز 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 لیتا جاتا, پھر یہ جو منہ ہے نا, منہ یہ چھوٹا ہو جاتا ہے. کیسا ہو جاتا ہے؟ پھر کیا کرتا ہے معلوم ہے, یہ ہاتھ میں لے کے یوں کرے گا, ایک ہاتھ سے دروازہ کھولے گا, دوسرے ہاتھ سے انٹر ہو جائے گا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ پھر اتنا چھوٹا سا منہ ہو جاتا ہے, ڈاکٹر کے پاس. اب ڈاکٹر کو معلوم ہے بھائی, ڈاکٹر ماہر ہے, چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اس کو کینسر ہے, لیکن ڈاکٹر کو بھی تو اپنا بل بنانا ہے نا. تو یہ کرنا, وہ کرنا, ایسا کرنا, وہ کرنا, یورین ٹیسٹ ہوگا, بلڈ ٹیسٹ ہوگا, پیٹ میں سے پانی نکالا جائے گا, پھر اس کا یہ ہوگا, پھر وہ ہوگا, لیبوریٹری میں جائے گا, یہ کرے گا. کرتے کراتے ڈاکٹر اخیر میں کہتا ہے لاسٹ اسٹیج آف کینسر, 2 مہینے بچے ہیں. اور وہ پوری گورنمنٹ نے کہا ماسک نہیں لگانے کا, وہ ماسک لگا کے گھوم رہا ہے, کیونکہ یہاں اس کا منہ چھوٹا ہو گیا ہے, آپریشن ہو گیا, جبڑا پھاڑ دیا گیا. میرے پیارو, کیا قیامت پہ اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ مفتی علی صاحب, ایک بڑا عجیب معاملہ, میں گجرات میں تھا, ایک نے میرے کو آ کر کہا مولانا میرا بھائی 32 سال کا ہے, وہ کھا کے تمباکو کھا کے کینسر ہو گیا, مر گیا. وہ شہید ہوا کہ نہیں ہوا؟ یعنی وہ میرے کو فتویٰ پوچھتا ہے کہ مولانا لکھ کے دے دو نا کہ میرا بھائی شہید ہو گیا, میں میرے خاندان والوں کو بتاؤں. میں نے کہا گٹکا کھا کے مرا, تمباکو کھا کے مرا, آپریشن کرا کے مرا. میں نے کہا سنو, میں آج مسئلہ بتاتا ہوں. کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے بیمار پڑے, کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے, بھائی ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر ہمارا یہ جبڑا خراب ہو گیا, ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر ہمارا ہاتھ اور پاؤں خراب ہو گیا, تو اللہ فرماتے قیامت میں ایک ایک بدن کے ٹکڑے کا جواب دینا پڑے گا. یہ قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں 15واں پارہ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تیرے کانوں کا, تیری آنکھوں کا, تیرے دل کا, بدن کا جو بھی ٹکڑا تو نے گناہوں کی وجہ سے ڈیمیج کر دیا, بولو کل قیامت میں. ہاں لیکن اگر آدمی کبھی بیڑی, سگریٹ, تمباکو, گٹکا کچھ نہیں, اور بیچارے کو کینسر ہو گیا, ہاں فتویٰ دے دو کہ شہید ہو کر دنیا سے جا رہا ہے. لیکن میرے پیارو, کیا یہ سب کرنا جائز ہے جو ہم کرتے ہیں؟ کیا ہم کو اللہ کا ڈر نہیں لگتا؟ میرے دوستو, کینسر والے کو پوچھو کیسا روتا ہے, کیسا روتا ہے, آخری گھڑی میں کیا کیا حالات اس کے اوپر آتے ہیں. میرے دوستو, وہ کینسر جب بدن میں پھیلنے لگتا ہے, لیکن پھر بھی ہماری طبیعت میں سدھار نہیں آتا نا. ہم نہ تو اپنی ماں کے بنے, ہم صحیح میں اپنی ماں کے بھی نہیں بنے, اپنے ابا کے بھی نہیں بنے, ہم اللہ کے بھی نہیں بنے اور مصطفیٰ کے بھی نہیں بنے. ہم کو صرف اپنی مرضی پیاری ہے میرے پیارو, جس کی وجہ سے آج بربادی اور تباہی کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ماں کی کون مانتا ہے؟ ماں کو ماں کون سمجھتا ہے؟ اے پورا مجمع ہے. اگر یہ اعلان ہو گیا بھائی قاری احمد علی کا بیان ہونے والا, یا چلو یہ اعلان ہو جاوے کہ یہاں شادی کا منڈپ لگنے والا, یا اعلان ہو جاوے کہ یہاں پر بہت بڑا فنکشن ہونے والا, یہاں کے ذمہ دار جوانوں کو جمع کریں گے, بھائی کون کون ہمارے ساتھ خدمت کرے گا, کون کون ہمارے والنٹر حضرات ہوں گے. بہت اچھا ہے, سارے کے سارے جوان آ جاتے اور آ کر کہتے آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کرسی لگانا ہمارا کام ہوگا, ٹیبل لگانا ہمارا کام ہوگا, کھانا کھلانا ہمارا کام ہوگا. ارے چاول ہم لے کر آئیں گے, ارے سالن ہم لے کر آئیں گے, ارے منڈپ ہم لگا دیں گے, لائٹ ہم لگا دیں گے. بہت اچھا ہے, مخلوق کی خدمت ہے.
لیکن اس میں سے کسی ایک جوان کو پوچھو ماں کا پاؤں دباتا ہے کہ نہیں دباتا؟ ماں کے سر پہ کبھی محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے کہ نہیں پھیرتا؟ آپ کو ایک بہت عجیب بات سناؤں، ہو سکتا آپ کے جدو پور میں نہیں ہوئے اور بولو آمین نہیں ہوئے، لیکن ایک بہت مالدار ہمارے گجرات کا میرے کو ملا اور اتنا رونے لگا. میں نے کہا بھائی اللہ کا بندہ روتا کائے کوئی جو ہے وہ بتا دے نا. وہ کہتا میں روتا اس لیے ہوں کہ روز رات کو میں اپنے سیٹنگ روم، بھائی بڑا مالدار ہے، کہا میرا کمرہ ہے، میں عشاء کی نماز پڑھ کے وہاں بیٹھ کے میری تسبیحات پڑھتا ہوں. روز رات کو میرا بیٹا گھر میں داخل ہوتا ہے، ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور میرے سیٹنگ روم میں چکر لگاتا ہے، موبائل پہ ادھر جا کے بات کرتا ہے، ادھر سے بات کرتا ہے، ادھر بات کرتا ہے، ادھر بات کرتا، پھر اپنے کمرے میں چلا جاتا. ایک بار بھی مڑ کے پوچھتا نہیں کہ ابا آپ کو شوگر ہے، کوئی تکلیف تو نہیں؟ ابا آپ کو پریشر ہے، آپ نے دوا تو لی کہ نہیں لی؟ ابا آپ کا پاؤں تو نہیں دکھتا؟ اور پھر مجھے رو کر کیا کہتا ہے، قاری صاحب کیا بیان میں کہتے ہو؟ بیان میں کہتے ہو کہ باپ جنت کا دروازہ ہے. مجھے کہتا قاری صاحب گواہ رہنا، قیامت میں گواہ رہنا، اس نے اپنے جنت کا دروازہ توڑ دیا ہے، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. یہ باپ کی بد دعا نہیں تو کیا ہے؟ پوچھو آج بوڑھے باپ کو پوچھو، کتنا بیٹا پوچھتا ہے؟ بلکہ باری لگتی ہے، باری. کتنے بھائی ہم لوگ؟ 4. کتنے بھائی؟ 5. 15 دن ماں باپ تیرے گھر میں، 15 دن تیرے گھر میں، 15 دن تیرے گھر میں، 15 دن تیرے گھر میں. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، جب ہم چھوٹے تھے کیا ہمارے ماں باپ نے ہم کو تقسیم کیا کہ میرا بڑا بیٹا وہ گھر پہ رہے گا، میرا دوسرا بیٹا ادھر جا کے رہے گا، تیسرا بیٹا ادھر جا کے رہے گا؟ کیا ہمارے ماں باپ کوئی بندر ہے جو ایک ڈالی سے لے کے دوسری ڈالی، دوسری ڈالی سے تیسری ڈالی؟ میرے پیارو، یہ جو ہم نشہ کرتے ہیں نا، نشہ آپ کو نہیں معلوم، یہ نشہ بہت خطرناک ہے. بولو یہ نشہ بہت خطرناک ہے. آج آپ کو میں ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں، آپ کی عقل حیران ہو جائے گی. میرے دوستو، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی بولو یا حدیث کے امام بولو، حضرت فضل بن عیاض. بولو کیا نام؟ آپ صرف فضل یاد رکھو. کیا نام؟ حضرت فضل. وہ جب حدیث کا سبق پڑھاتے تھے نا، ٹھاٹے بارتا ہوا. وہ زمانہ ایسا نہیں ہوتا کہ مدرسے کے بچے 14 سال 15 سال 16 سال 18 سال 20 سال نہیں. وہاں مدرسہ ایسا ہوتا تھا، کھلا میدان ہوتا تھا جس میں بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سب بیٹھے گئے. اور جب حضرت فضل آتے تھے سارے بچے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے. آپ کے سامنے ایسا ٹیبل رکھا ہوتا تھا، اس پر حدیث کی کتاب ہوتی تھی. آپ پڑھانا شروع کرتے تھے. اس زمانے میں جو بھی طریقہ پڑھانے کا ہوتا پڑھاتے تھے. ایک سامنے اسٹوڈنٹ بیٹھتا تھا، سامنے ایک اسٹوڈنٹ، سننا، بہت ہوشیار، بہت چالاک. اور آپ کو معلوم ہے جو برائٹ اسٹوڈنٹ ہو، جس کا دماغ اچھا ہو، تو پڑھانے والے کی توجہ اس کی طرف بولو زیادہ ہوتی ہے. تو وہ اور حضرت فضل دیکھتے تھے، وہ جو بولتے وہ سب لکھتا ہے. اور کبھی چیک کرتے تھے تو چیک کرتے تو دیکھتے تھے اتنا اچھا لکھتا ہے، اتنا اچھا. یعنی حضرت فضل کہتے ہیں کہ مجھے میرے شاگردوں میں، میرے اسٹوڈنٹ میں، مجھے اس کے بارے میں یقین تھا کہ اس کا فیوچر بہت برائٹ ہوگا. کہتے ہیں کہ 1 مہینہ گزرا وہ پڑھنے نہیں آیا. کتنا مہینہ؟ اب برائٹ اسٹوڈنٹ ہو، وہ 2 دن نہیں آوے تو استاد پریشان، پڑھانے والا پریشان، ٹیچر اور پروفیسر پریشان کہ میرا اتنا اچھا اسٹوڈنٹ نہیں آتا. لیکن وہ چونکہ مجمع اتنا رہتا تھا، حضرت فضل سمجھے کہیں سفر پہ گیا ہوگا، ادھر گیا ہوگا، ادھر گیا ہوگا. سنو، برابر سننا. حضرت فضل کہتے ایک دن آنے کے ساتھ ہی میں نے پوچھ لیا کہ بھئی وہ کہاں ہے، وہ میرا اسٹوڈنٹ کہاں ہے جو ساری باتوں کو لکھتا تھا، بائی ہارٹ کرتا تھا؟ تو کسی نے کہا وہ تو گھر میں بیمار ہے، آخری سانس لے رہا ہے، گھر میں بیمار ہے. اور بولو. حضرت فضل کو اتنا رحم آیا، سب اسٹوڈنٹ کو کہا چلو نا ہم ملنے جاوے، چلو نا ملنے جاوے، آج سبق نہیں ہوگا، آج ان کو ملنے جائیں گے. بہت محنت کرتا تھا وہ میرا بچہ اور بہت ہوشیار تھا. جب گئے نا تو دیکھا صحیح میں وہ آخری سانس لے رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے جو آخری سانس لیتا ہو تو اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ سورہ یاسین قرآن کی روح ہے. بولو سورہ یاسین قرآن کی روح ہے. اور اس وقت حملہ باڈی پر نہیں ہو رہا ہے، موت کے وقت حملہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ روح پر ہوتا ہے. تو روح کو روح کے ساتھ آسانی کرنے کے لیے مرنے والے کے پاس کیا پڑھنا چاہیے؟ تو حضرت فضل نے دیکھا کہ آخری سانس لیتا، اپنے سارے اسٹوڈنٹ کو کہا چلو چلو یاسین پڑھو، یاسین پڑھنا شروع کرو. اب سب بچوں نے یاسین ایک آواز گونجی، یاسین پڑھنے کی آواز گونجی. معلوم ہے وہ جو بچہ تھا نا، جوان لڑکا، اپنے استاد کو کہتا ہے مت کہو ان کو یاسین پڑھنے، مت کہو، میرے کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا.
میرے کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا. تو یہ سمجھ گئے استاد کہ آخری وقت ہے, آدمی کچھ بھی بولتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. تو استاد نے کہا بھائی سب لوگ یاسین پڑھنا بند کرو, بلکہ کیا کرو, لا الہ الا اللہ پڑھو. پڑھو لا الہ الا اللہ, لا الہ. کیونکہ حدیث میں آتا ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ, جو مرنے کے قریب ہو اس کو لا الہ الا اللہ اس کے سامنے پڑھو. معلوم ہے جب سب نے لا الہ الا اللہ کی آواز گونجی تو اسٹوڈنٹ کہتا ہے اپنے استاد کو, میرے استاد حضرت فضل, میرے استاد مت پڑھو, مت پڑھو, کام نہیں آئے گا. کہا بیٹا ایسا کیوں کہتا, کام نہیں آئے گا. کیوں ایسا کیوں کہتا, کام نہیں آئے گا. کہا 2-4 گھنٹے پہلے مجھے پتا چلا اللہ نے میرے ایمان کو چھین لیا ہے, اللہ نے میرے ایمان کو بس اتنا کہا اور آنکھیں بند ہو گئی. حضرت فضل اتنے حیران ہو گئے, کرے تو کیا کرے بھائی, ہے تو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے, ہمارا بچہ ہے. چلو کفن بھی ہوا, دفن بھی ہوا, لیکن حضرت فضل اپنے گھر گئے, سبق نہیں پڑھایا اور روتے رہے کہ وہ بچے کا ایمان کیوں اللہ نے چھین لیا. اس نے صاف کہا کہ یاسین پڑھنے سے کام نہیں ہوگا, لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کام نہیں ہوگا. حضرت فضل کہتے اسی حالت میں رات کو میں سویا تو میں نے میرے اسی اسٹوڈنٹ کو دیکھا قبر میں چاروں طرف سے آگ چل رہی ہے. میں نے کہا بیٹا یہ سب کیا ہے, کیا ہے, تو اتنا اچھا پڑھنے والا, تو اتنا اچھا پڑھانے والا, تو اتنا اچھا سننے والا, اتنا اچھا یاد کرنے والا, تجھے کیا ہوا. کہا میرے استاد 2 گناہ کی وجہ سے اللہ نے میرا ایمان چھین لیا. حضرت فضل کہتے میرے اللہ کی قسم, میں نے پوچھا کون سے 2 گناہ, تو کہا میں لوگوں سے جلن بہت رکھتا تھا, جیلسی, لوگوں سے جلن. اور نمبر 2 کہا کبھی کبھی میں نشہ کرتا تھا, کبھی کبھی میں نشہ کرتا تھا. یہ 2 گناہ کی وجہ سے اللہ نے موت سے پہلے میرے ایمان کو چھین لیا اور میری قبر کو عذاب کا گڑھا بنا دیا. میرے پیاروں میں پوچھنا چاہتا ہوں جدو پور والوں, کیا ہمارے اندر جلن نہیں ہے؟ صحیح بولو نا, ہمارے اندر جلن, جیلسی. آج اگر کسی کا گھر بن رہا ہے, بھائی گھر بنا رہا ہے, بنانے دو نا, اس کا گھر بن رہا ہے. ارے اس کے گھر میں کلر ہو رہا ہے, ارے اس کے گھر میں فرسٹ فلور, پہلے گراؤنڈ فلور تھا ابھی فرسٹ فلور بن گیا, یا اس کے گھر میں پہلے 3 کمرے تھے ابھی 4 کمرے بن گئے. وہ گھر بنا رہا ہے, رات کو ہم کو نیند نہیں آتی. اب باہر نکل کر کہاں سے لایا ہوگا پیسہ, کہاں سے پیسہ, کیوں تیرے پاس مانگنے آیا تھا, تیرے باپ کے پاس مانگنے آیا تھا. اور دیکھو قبر میں اللہ پوچھے گا اس نے گھر کیسے بنایا, اپنی فکر کرنے کا کیا اس کی فکر کرنے کا. بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے پیاروں. یہ جلن جو ہمارے دل میں ہے نا. اور نمبر 2 نشے کی عادت. میرے پیاروں معلوم ہے جو نشہ کرتا ہے نا, نشہ جب وہ جہنم میں جائے گا, اللہ حفاظت فرمائے, بولو آمین, بولو آمین, کیونکہ نشہ بہت خطرناک ہے. اللہ نے فرمایا نشہ ناپاک ہے, ساتھ میں بولیں گے نشہ ناپاک ہے. پھر اللہ فرماتے نشہ شیطان کا کام ہے. بولو کس کا کام ہے؟ پھر اللہ فرماتے نشہ یہ دل میں لوگوں کا حسد, کینہ اور عداوت پیدا کرتا ہے. یہ لوگوں سے محبت نہیں پیدا کرتا. نشے کی نحوست ہے کہ ہمارے دل میں لوگوں کی دشمنی, کینہ, انتقام, ریونج یہ ہوتا. اور اللہ نے کیا فرمایا, نشہ یہ تمہیں اللہ کا نام بھی نہیں لینے دے گا, قرآن بھی نہیں پڑھنے دے گا. اور آخر میں اللہ نے کہا جب نشے کی عادت ہوگی نا, میں تمہیں نماز سے بھی محروم کر دوں گا. یہ سب باتیں میں نے آپ کو بتائی جو نشے کی, کہ نشہ ناپاک ہے, شیطان کا کام ہے. نشے کی وجہ سے ہمارے دل میں دشمنی پیدا ہوتی ہے, انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, لوگوں کو مارنے دھاڑنے کا, فساد مچانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور اسی نشے کی وجہ سے اللہ کا ذکر سے محروم ہوتا ہے اور اللہ نماز سے بھی محروم کر دیتا. یہ میں نہیں کہتا, یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے. کس میں لکھا ہوا؟ پارہ نمبر 7. ساتھ میں بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا, میرے ساتھ میں پڑھنا جن کو یاد ہو, اللہ نے 2 آیتوں میں نشے کو بتایا کہ نشہ کتنا گندا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ایک بات بتاتا ہوں, اس کے بعد میرے کو یقین ہے کوئی نشہ نہیں کرے گا. بولو نہیں کریں گے انشاءاللہ.
اور جیسے دارو کا نشہ ہے نا، ڈرگس کا نشہ ہے نا، ہاں یہ گٹکا جو کھاتے اس کا نشہ ہے نا، اسی طرح موبائل بھی ایک نشہ ہے. بولو موبائل بھی ایک، اس کے بغیر آپ دیکھو کسی کو پتا چلا بھائی میرا موبائل گم ہو گیا، آپ دیکھو کیا کرے گا، یوں دیکھے گا ارے میرے موبائل میں رنگ کر، ارے تو میرا موبائل تو دیکھ کہاں ہے، ایسا پریشان ہوگا جیسے اٹیک آ رہا ہے اس کو. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور فجر کی نماز گئی، کبھی ایسا ہوا؟ کبھی ایسا جھٹکا لگا ہم کو؟ اس نے میرے دوستو ایک حدیث پاک سنا تو اللہ حفاظت کرے، بولو آمین. لیکن نشے والا جب جہنم میں جائے گا اور جہنم کی آگ جب اس کو تپائے گی تو کیا کرے گا معلوم ہے؟ کہے گا اللہ جہنم کی آگ نے میرے کو بہت تپایا، پانی دے دینا اللہ پانی دے دینا اللہ پانی دے دینا اللہ. اوپر جو جہنمی ہوں گے ان کے بدن سے جو خون نکلتا ہوگا، پیپ نکلتا ہوگا، پیشاب نکلتا ہوگا، وہ اللہ اس کے منہ میں ڈالیں گے. پانی چاہیے نا، پانی چاہیے، لے اوپر والے جہنمی کے بدن کا خون نکلا، پیپ نکلا، ارے اس کے بدن میں سے پیشاب نکلا، تو کہے گا اللہ میں نے پانی مانگا، یہ تو بہت گندی چیز ہے. اللہ کہیں گے آج وہ پلاؤں گا جو تجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں تو وہ پیتا تھا جو مجھے پسند نہیں تھا. اس لیے میرے پیارو ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیل کرتا ہوں، دو چیزیں ہمارے نبی چھوڑ کر گئے ہیں، ان میں سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتا دی، وہ کیا ہے؟ کون آج سے تیار ہو رہا ہے روزانہ یہ پورا جدو پورا تیار ہو جاوے ماشاءاللہ. دیکھو یہ دو چیز اگر ہمارے پاس ہوگی نا، سب گندی عادتیں ختم. کوئی کہتا نا کہ ارے مولانا کو کیا معلوم ہے، ہم کو نشے کی عادت ہو گئی، اب نشہ تھوڑی چھوٹے گا. کوئی کہتا میرے کو موبائل کی عادت ہو گئی، اب موبائل تھوڑی چھوٹے گا. کوئی کہتا کہ میرے کو پینے کی عادت ہو گئی، وہ پینا تھوڑی چھوٹے گا. نہیں میرے پیاروں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا دو چیز کو تیرے ہاتھ میں رکھ لے، دنیا بھی تیری ہوگی، آخرت بھی تیری ہوگی. جس میں سب سے پہلے کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ قرآن. آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی؟ قرآن. بہت ٹھنڈے ہو گئے آپ لوگ، بند کر دوں بیان؟ کون سی چیز پہلی بولو؟ میں ہر جگہ پر آج ایک ہی اعلان کرتا ہوں، قرآن پڑھو گے نا انشاءاللہ. آج پورا جدو پور ماں بہنیں بیٹیاں آپ سب ارادہ کرے، میں آپ سے زیادہ وقت نہیں مانگتا، آدھا گھنٹہ، 24 گھنٹے میں 23.5 گھنٹے آپ کے، آدھا گھنٹہ آپ سے مانگتا ہوں. کون کون تیار ہے آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ؟ نہیں دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اچھا ہمارے کچھ بڑے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، مولانا بول کر گئے، اب کہاں وہ ہم نے بچپن میں نہیں پڑھا، جوانی میں نہیں پڑھا، اب مولانا بول کر گئے کہ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنا. سنو، حضرت علی کو پوچھا گیا قرآن سیکھنے کی مدت کب ہے، شروع کب ہوتی ہے، ختم کب ہوتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا من المہدی الی اللحدی. قرآن کریم کے سیکھنے کی مدت شروع ہوتی ہے ماں کے گود سے اور ختم ہوتی ہے قبر کے گود میں. اور میرے کو معلوم ہے آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے. اب یہاں جو علماء کرام بیٹھے ہیں ان کو اگر بولو آدھا گھنٹہ قرآن پاک پڑھنا، آدھے گھنٹے میں 2 پارے ختم. ارے بولو آدھے گھنٹے میں 2 پارے ختم، 2.5 پارے ختم، سورہ بقرہ مکمل. اور اگر کسی عام آدمی کو بولو بھائی آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنا، تو بیچارہ مشکل سے دھیرے دھیرے سا یا کولو السفہاء کرتے 1.5 پیج 2 پیج، تو سوچے گا کہ یہ مولانا تو 2 پارے ختم کر کے چلے گئے، میرے 2 پیج بھی ختم نہیں ہوئے. نہ میرے دوستو، قربان جاؤ ہمارے نبی پر. ہمارے نبی کو معلوم تھا میرا ایسا امتی بھی آئے گا جو بعد میں قرآن پڑھنا شروع کرے گا. ہمارے نبی نے فرمایا الذی یقرأ القرآن ویتتعتع بہ فلہ اجران. ہمارے نبی نے اس زمانے میں فرمایا میرا امتی ایسا آئے گا جو قرآن پڑھے گا، اٹک اٹک کے پڑھے گا، رک رک کے پڑھے گا، اٹک اٹک کے پڑھے گا. ہمارے نبی فرماتے اس کو ڈبل ثواب ملے گا، پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا اور اٹکنے کی جو تکلیف ہوگی اس کا بھی ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اس لیے میرے پیارو، اب تو میں نے پورا معاملہ کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. تو کتنا وقت میں آپ سے مانگ رہا ہوں؟ آدھا گھنٹہ. اور یہ نشے سے توبہ کرو گے نا؟ آج کی رات توبہ کرو. نہیں میرے پیارو، مت کرو نشہ، مت کرو. اپنی بیوی کو دیکھو، اپنے بچوں کو دیکھو، اپنے ماں باپ کو دیکھو. ہماری ذمہ داری ہے. یہ نشہ کر کے، آوارہ گردی کر کے کچھ دن کا مزہ ہے، پھر زندگی کی سزا ہے.
دنیا کی بھی سزا ہے، آخرت کی بھی سزا ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ چھوڑنے کا کیسا، وہی میں آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ پہلا کام یہ اپنے گھر میں شروع کر دو، آدھا گھنٹہ اپنی بیوی بچے سب کو بولو آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اور اگر نہیں پڑھنا آتا نا، ارے مسجد کے امام صاحب کے پاس چلے جاؤ نا، مسجد کے امام صاحب کو بڑے پیار سے کہو نا میں روزانہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، میرے کو 5 سے 8 منٹ آپ تھوڑا سا قرآن کی 2-4 آیتیں پڑھا دینا۔ وہ 2-4 آیتیں پڑھا دے، آپ گھر جا کے اسی کو پڑھتے رہو، اسی کو پڑھتے رہو، اسی کو پڑھتے رہو، اسی کو پڑھتے رہو، آدھا گھنٹہ قرآن کو دے دو میرے دوستو، دنیا بھی ہماری ہوگی، آخرت بھی ہماری ہوگی انشاءاللہ۔ کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترکت فیکم امرین، ہمارے نبی نے فرمایا تھا 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، اگر دونوں چیزوں کو تھام لو گے آباد ہوں گے، جنتی ہوں گے، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری۔ اور اگر یہ 2 چیز کو نہیں تھامو گے، دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی جہنم ہوگی۔ تو 2 چیزوں میں نمبر 1 کیا ہے؟ قرآن۔ نمبر 2 سنت نبیکم، ہمارے نبی نے فرمایا میرے طریقے پر آ جاؤ۔ ارے بولو میرے طریقے پر۔ سچ بتاؤں ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ بہت دھیرے دھیرے بولتے ہو۔ کوئی نبی نہیں۔ آپ لوگوں کو کوئی ٹینشن ہے تو میرے کو بول دو۔ نہیں کوئی گھر کا ٹینشن وینشن تو نہیں؟ صبح تک فرصت ہے۔ ابھی مفتی انیس صاحب کو تو جب میں نے دیکھا اتنی اچھی شعر شاعری کرتے، میں نے کہا یہاں تو بیوی سے بہت محبت ہوگی۔ ہے آپ کو محبت ہے بیوی سے؟ سب کیوں اشرف ہاں ہاں کر رہا ہے؟ تو بیٹھے بیٹھے یہ کب سے بیوی سے ہاں 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 کرے جا رہا ہے؟ کھانے میں سمجھتا نہیں کیا کھاتا ہے، اور پھر مجھے کہتا ہے میرے کو شوگر ہو گیا۔ تو میں نے کہا تو کھانے پہ تو کنٹرول کر بھائی۔ وہ معلوم ہے نا، ایک مرتبہ ایک بیوی نے اپنے ہسبینڈ کو پوچھا آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ جواب دو۔ ارے آپ لوگ جواب دو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ آپ کی بیوی پوچھ رہی ہے آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو، کیا جواب دو گے؟ بہت ہی بولنا، یہی جواب سب کو دینا پڑے گا ورنہ کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک بیوی نے اپنے شوہر کو پوچھا آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ بہت۔ اب وہ بیچارہ بہت کام میں ہوگا تو اپنی بیوی کو کہا جا تو کچن میں جا چائے وائے بنا، باقی میں تیرے کو بہت پیار کرتا ہوں۔ وہ بیوی سمجھ گئی یہ ڈھونگ کرتا ہے، پھر آئی نا میں جدو پور کی ہوں، پکا جواب چاہیے، کتنا پیار کرتے ہو میرے کو صحیح صحیح بتاؤ۔ اس نے کہا اللہ کی بندی بہت بہت پیار کرتا، I love you جا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ ڈھونگی کر رہا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ اور تھوڑے جوش میں آئی اور اگر کہنے لگی نہیں میرے کو سچا سچا بتانا پڑے گا، ہم کو 12 سال شادی کو ہو گئے، آپ میرے سے کتنا پیار کرتے ہو، ایک دم سچی بات بتاؤ۔ اس نے کہا بہت پیار کرتا، لیلا مجنو کا جیسا پیار تھا نا ویسے تیرا اور میرا پیار ہے، میں مجنو اور تو۔ بولے یہ بہت لمبی چھوڑتا ہے، بولے سچ سچ بتاؤ کتنا پیار کرتے ہو۔ اب اس کا جدو پور والے کا دماغ گیا کہ بار بار کوئی بھی پوچھے تو دماغ جائے گا۔ کہا تو بار بار پوچھتے کتنا پیار کرتے ہو، میں نے کہا نا بہت پیار کرتا ہوں، تو کہا لیکن مجھے بتاؤ کتنا پیار کرتے ہو، کہا اتنا کرتا اتنا کرتا اتنا کرتا اتنا کرتا کہ جی چاہتا تیرے جیسے ایک اور لے کے آ جاؤ دوسری۔ اب زندگی پر پوچھے گی نہیں کہ آپ کتنا پیار کرتے ہو۔ دیکھو کتنا اچھا میں نے فارمولا آپ کو بتایا کہ نہیں بتایا؟ اب ہنسنا آیا تھوڑا، ایسا لگا میں انسانوں میں بات کر رہا ہوں۔ تھوڑا مائک کی آواز بڑھا دو بیٹا، ابھی بہت پیاری بات پر آ رہا ہوں۔ نمبر 1 ہم کیا کریں گے بولو؟ آواز نہیں آ رہی ہے۔ نمبر 1 کیا کریں گے؟ روزانہ کتنا پڑھیں گے؟ اور نمبر 2 ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ میرا طریقہ تمہارے پاس ہوگا۔ یہ 2 چیزوں کی میں اب نبی کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں کھل کر بتا دوں، پورا مجمع بول دے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ نہیں آواز سے بولو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے آقا سے بڑھ کر، ہمارے نبی سے بڑھ کے کوئی نبی نہیں نا، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں نا۔ تو پھر ہم نبی کو چھوڑ کے کرکٹر سے، بالی ووڈ سے، ہالی ووڈ سے کائے کو محبت کرتے ہیں؟ دیکھو یہاں بڈھا بھی داڑھی نہیں، لکنگ ہینڈسم، وہ بڈھے کو بھی بڈھی بولتی ہوگی تو بہت خوبصورت دکھتا ہے۔ دیکھو یہاں بہت سارے بیٹھے، صحیح میں وہ کرکٹ کا نشہ ہوتا یہاں ہے،
अजब नशा होता है। वो क्रिकेटर जो टी शर्ट पहनता है ना, वही कलर की टी शर्ट यहाँ वाला जगदूपुर वाला पहनता है। उसकी टी शर्ट के पीछे जो नंबर है 101, इसकी टी शर्ट के पीछे भी नंबर है, बोलो 101। और अगर इसको कोई जगदूपुर का दोस्त, उसका नाम होगा मोहम्मद, अहमद, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, उसके नाम से नहीं बुलावे और क्रिकेटर के नाम से बुलावे, इधर आ, इतना खुश होता है कि वाह मैं तो उसके जैसा हो गया। यानी सोचो, इस्लामी नाम छोड़कर दूसरे नाम पर खुश हो गया। होता कि नहीं होता? और क्रिकेट खेले कौन, एडवर्टाइज कौन करे, कमावे कौन, जेब भरे कौन? हमारा जद्दूपुर वाला यहाँ बाहर बैठे बैठे उसने कैच छोड़ दिया, पकड़ लेता ना तो जीत जाते। मैंने कहा तेरा बाप पकड़ लेता जाके। भाई क्रिकेटर से मोहब्बत है, मैं मना नहीं करता, करो, एक काम करो, फोन करो, बोलो जद्दूपुर आजा। कौन करेगा फोन? जद्दूपुर आजा, आएगा, बोलो आएगा। अच्छा उसको फोन करके बोलो मत आ, मत आ, डोंट कम, यू आर बिजी, तू बहुत बिजी है, तू मत आ, मैं आ रहा हूं तेरे घर पे। बुलाएगा? वो मेरे और आपके चेहरे पे थूकने को तैयार नहीं है। उसकी मोहब्बत में मगरिब और ईशा की नमाज को छोड़ दिया हमने। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही। मैं कभी कभी सोचता हूँ अशरफुल, हमसे बड़ा पागल कोई नहीं है। हाँ, अगर हमको कोई बोले ना पागल, ओ मेंटल, तो हमको बहुत गुस्सा आता, मेरे को पागल बोला। लेकिन ऊपर वाला रोज हमको पागल कहता है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया ऐसा काम करना जिसमें दुनिया भी न मिले, आखिरत भी न मिले, खुल्लम खुल्ला पागल है। ऐसा काम करना जिसमें दुनिया भी, अब ये बॉलीवुड हॉलीवुड से मोहब्बत, दुनिया कितनी मिली हमको? नहीं बोलो ना, कितनी मिली दुनिया? आखिरत मिली? अल्लाह फरमाते खसीरत दुनिया वल आखिरा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मेरी बंदी ऐसा काम करे कि दुनिया भी न मिले, आखिरत भी न मिले। अल्लाह फरमाते खुल्लम खुल्ला नुकसान उठाने वाला। तो मेरे दोस्तों, क्रिकेटर से मोहब्बत, ये बॉलीवुड से मोहब्बत, हॉलीवुड से मोहब्बत। मैं तो मुफ्ती अनीस हमेशा कहता हूँ बयान में, सबने टोपी पहनी है, हाँ बोलो। अरे पहनी है तो हाँ बोलो ना। असल में पहनी नहीं है, मेरे को पहना ही है। अभी मैंने देखा, अभी बहुत सारे बच्चे मेरी मुलाकात के लिए आए और हर एक को एक फिक्र थी कि मैं एक फोटो निकाल लूं। बहुत सारों को मैंने देखा, लेकिन मैंने देखा, कितनों को मैंने देखा कारी अहमद अली से मोहब्बत करने आए और मुस्तफ़ा की मोहब्बत तोड़ के आए। ये कैसा मामला है? क्योंकि मैंने उनके सर के बाल देखे, यहाँ भी सबने टोपी पहनी है, बाकी अभी टोपी हटाओ, हमारे जवानों के बाल सामने आएंगे। अजीब मुफ्ती अनीस साहब, कौन सा फतवा है और कौन से बाल है? इनकी टोपी जब उतरेगी ना तो ये इलाके में बाल नहीं, यहाँ ये एरिया में, ये एरिया यतीम है, यतीम। अच्छा इधर भी बाल, बोलो नहीं, ये इलाका गरीब है, गरीब है। और पीछे के हिस्से में भी बाल, वो ज़कात का मुस्तहिक है। और यूं 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 बीच में औरत का अंबोड़ा होता ना, वैसे बाल होंगे, यहाँ से पूरे बाल खत्म और बीच में ऐसे बाल होंगे। और फिर क्या करेगा मालूम? भरे बाजार में यूं करता होगा। अरे कोई लड़की भी देखती होगी तो बोलती होगी कार्टून, तेरे साथ कौन निकाह करेगा? सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अजीब कपड़े पहनो भाई, कपड़ा पहनना है, फर्ज है। मुझे किसी ने पूछा मौलाना जीन्स पहनते ना, जीन्स? मैंने कहा बिल्कुल हलाल, कौन मना? कौन मुफ्ती साहब ने मना किया कि जीन्स मत पहन? जीन्स पहनना जायज़ है, मगर फटी हुई जीन्स पहनना, भाई फटा हुआ कपड़ा पहनना, ये पागल नहीं है? इसकी अकल के स्क्रू ढीले नहीं हो गए? एक को मैंने देखा, वो जीन्स पहना था, ये पूरा यहाँ दोनों तरफ से घुटना खुला और जेब इधर बना था। यहाँ कैसे घुसाता होगा पैसा? जेब इधर बना हुआ। अच्छा वो मेरे दोस्त का लड़का, अब हम तो वहाँ गुजरात में रहते, गुजराती में बात करते हैं, तो मैंने उसको कहा भाई हूँ थी लॉकडाउन पछी तारा पप्पा पर कई हालात आ भी गया? यानी मैंने उसको मतलब ये कहा कि लॉकडाउन के बाद तेरे अब्बा पे कुछ हालात आ गए कि तू फटा कपड़ा पहन के घूमता है? तो मुझे कहता है मारा पप्पा ना बारा माँ वो नहीं कहवानी, यानी मेरे अब्बा के बारे में ऐसा नहीं बोलने का। तो मैंने कहा कि फिर तो ये फटा हुआ कपड़ा? तो कहता है मौलाना तुमने कहीं खबर नहीं, स्टाइल। कहता मौलाना यू डोंट नो, तेरे को कुछ नहीं मालूम, ये स्टाइल है। मैंने कहा फटा हुआ कपड़ा स्टाइल?
یعنی تھوڑا عقل لگاؤ. جدوپور والوں، اللہ نے آپ کو علم دیا، نالج دیا، ایجوکیشن دیا. آپ میں سے کوئی کالج میں پڑھتا ہوگا، کوئی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوگا، کوئی ایس ایس سی میں پڑھتا ہوگا، کوئی ڈاکٹری کرتا ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے عقل لگاؤ کہ کپڑا پہننا، اور وہ بھی کیسا؟ پھٹا ہوا. تو میں نے اس کو کہا یہ پھٹا ہوا کپڑا کہاں سے آیا؟ بھائی ہمارے باپ دادا کو ہم نے دیکھا بھائی سیدھا سیدھا کپڑا پہنتے، جینس پہن، ٹی شرٹ پہن، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن یہ پھٹا ہوا، گھٹنا کھلا ہوا. تو مجھے کہتا مولانا آپ لوگوں کو کچھ نہیں معلوم. میں نے کہا نہیں معلوم، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں تیرے کو. کہا کہ اس نے کوئی پکچر کا نام لیا اور کہا کہ وہ پکچر میں کوئی ہیرو ہے، اور وہ ہیرو جو ہے نا ناچتا ہے، گانا گاتا ہے، اور اس کے جینس پہنا ہے، اور اس کے جینس کے دونوں گھٹنے پھٹے ہوئے، جیب ادھر کا ادھر بنا ہوا. تو کہا اس نے ایسا پہنا. بولا اس نے ایسا پہنا تو ہمارے جدوپور کے جوانوں نے بھی ایسا پہننا، پوری سٹائل بن گئی، سب نے ایسا پہننا. میں نے کہا اچھا ہوا اس نے پہنا، نہیں پہنا ہوتا تو نہیں سمجھے. نہیں سمجھ میں تو مفتی انیس کو بعد میں پوچھ لینا بھائی. نہیں میرے پیارو، قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آواز سے بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ایک پیاری بات میں بتاؤں، سب ساتھ میں دو، ساتھ دو گے نا، میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یعنی ہمارے نبی پیدا ہوئے، اور آپ کے ابا تو نہیں تھے، یتیم تھے آپ. تو ماں بی بی آمینہ، ساتھ میں بولو ماں کا نام. بی بی آمینہ نے ایک زمانے تک دودھ پلایا، بہت پیاری ماں. بی بی آمینہ نے ایک زمانے تک دودھ پلایا. پھر عرب کا دستور تھا کہ بچے کو گاؤں میں بھیجا جائے اور گاؤں کی عورت دودھ پلائے. تو کون ہمارے نبی کو لے کر گئی؟ بولو ساتھ میں بولو، کون لے کر گئی؟ دائی حلیمہ لے کر گئی. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گئی، اور وہ بہت دور قبیلے میں رہتی تھی، قبیلہ بنو سعد. ان کے قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنو سعد. اس قبیلے میں رہتی تھی. میرے پیاروں آپ کو سچ بتا رہا ہوں میرے پیاروں، تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی سوچو کہ حلیمہ نے دودھ پلایا ہمارے نبی کو. اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں تھا. حضرت حلیمہ نے بچپن میں دودھ پیتے وقت میں دودھ پلایا. جب وہ وقت آتا ہے کہ کل حلیمہ کو یہ بچہ واپس ماں کو دینا ہے. ماں کون ہے؟ بھی وہ زمانہ موبائل کا نہیں تھا، بس ایک وقت طے ہوتا تھا کہ اس وقت میں صبح میں بچہ واپس ماں کو دے دیا جائے. اے میرے پیاروں، وہ آخری رات لکھا ہے، آخری رات جب حلیمہ کو معلوم ہے کل یہ بچہ میرے کو دے دینا ہے، آج آخری رات یہ بچہ میرے پاس ہے. بتاؤ حلیمہ کتنا روئی ہوگی. حلیمہ کے بارے میں لکھا وہ بار بار پوری رات جاگی ہے اور ہمارے نبی کے پاس بیٹھی ہے، دودھ پلاتی رہی اور روتی رہی، کل یہ بچہ چلا جائے گا، کل یہ بچہ چلا جائے گا. اور حلیمہ فرماتی ہے یہ بچے کی وجہ سے ہمارا حال کیا تھا. حضرت حلیمہ فرماتی ہے میری سہیلیاں جو ہمارے گاؤں کی عورتیں تھی وہ آ کر کہتی تھی حلیمہ بہت پیسہ ہے نا تیرے پاس، حلیمہ بہت پیسہ ہے نا تیرے پاس. تو حلیمہ کہتی نا میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے. کہا نا حلیمہ تیرے پاس بہت پیسہ ہے، کیونکہ رات ہوتی ہے نا ہم سب لوگ ہمارے گھر میں بتی بجھا دیتے ہیں. وہ تیل ہوتا تھا تیل اور اوپر بتی ہوتی تھی. کہا رات میں ہم سب لوگ بتی بجھا دیتے ہیں کیونکہ رات بھر تیل جلے گا، پیسہ کہاں سے آئے گا. لیکن ہم رات کو بھی دیکھتے تیرے گھر کی طرف تو تیرے گھر میں اجالا اجالا، تو تیرے گھر میں تیل بہت زیادہ ہے، بتی بہت زیادہ ہے. تو حلیمہ کہتی تھی، رو کر کہتی تھی میرے پیدا کرنے والے کی قسم کوئی تیل نہیں، کوئی بتی نہیں. جب سے محمد آئے ہیں 24 گھنٹے میرے گھر میں اجالا ہی اجالا نظر آتا ہے. وہ حلیمہ نے رات کیسے گزاری ہوگی معلوم ہے. کل محمد کو ان کی ماں کے حوالے کرنا ہے. پوری رات حلیمہ روئی. اچھا وہ گھڑی آ گئی کہ جب حضرت حلیمہ لے کر گئی اور پہاڑ کے کنارے، مکے کے پہاڑ کے کنارے آمینہ کھڑی ہوئی ہے. بی بی آمینہ یہاں سے حلیمہ آتی ہے. اب حلیمہ کو معلوم ہے یہ بچے کی جدائی کا وقت آ گیا، بہت روتی ہے، بار بار محمد کو اپنے سینے سے لگاتی ہے اور صبح میں نہلا دھلا کے لے کے نکلی ہے. اور آمینہ کو کہتی ہے آمینہ یہ امانت تمہیں دیتی ہوں، میرا جی تو نہیں چاہتا تھا کہ میں یہ امانت تمہیں دے دوں، مگر کیا کروں یہ وعدہ ہے اس لیے میں آپ کو یہ امانت دے رہی ہوں. ارے آمینہ بھی تو ماں تھی نا، وہ بھی انتظار کر رہی تھی میرا لختے جگر، میرے کلیجے کا ٹکڑا، میرا بیٹا آ رہا ہے. آمینہ نے ایسے لیا اپنے سینے سے لگایا، بہت دیر تک روتی رہی. حلیمہ نے جو جملہ کہا وہ سننا. حلیمہ نے کیا فرمایا؟ آمینہ میں نے بہت بچوں کو دودھ پلایا ہے، گاؤں جا کے
شہر شہر جا کے میں نے دودھ پلایا ہے، اور میں گاؤں میں بھی گئی، جنگلوں میں بھی گئی، صحرا میں بھی گئی، بیابان میں بھی گئی۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے بہت گاؤں، دیہات، جنگل، بیابان، صحرا کا سفر کیا، لیکن کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ سامنے کون تھی؟ بی بی آمینہ تھی۔ انہوں نے بھی ہمارے نبی کو سینے سے لگایا، کہا آمینہ، بی بی آمینہ نے کہا حلیمہ تو گاؤں کی بات کرتی ہے، دیہات کی بات کرتی ہے، جنگلوں کی بات کرتی ہے، ارے حلیمہ، اے حلیمہ، بی بی آمینہ نے کہا حلیمہ تو نے گاؤں میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ بی بی آمینہ کہتی کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم میں پورے مکہ شہر میں گھومی، اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ میں نے شہر مکہ میں نہیں دیکھا۔ بات کر رہے کون کون؟ حلیمہ، آمینہ۔ اتنے میں وہاں سے ایک بوڑھے میاں چلے آ رہے ہیں، کون ہے وہ؟ دادا عبد المطلب۔ بولو دادا عبد المطلب تو تھے نا۔ دادا عبد المطلب آئے اور کہا حلیمہ، آمینہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو آمینہ نے کہا آپ کا پوتا اب ہمارے گھر میں واپس آ گیا۔ او دادا عبد المطلب دوڑتے دوڑتے آئے، بہت پیار کرتے تھے، ہمارے نبی کو گلے لگایا، بہت پیار کیا، بہت مرتبہ چوما۔ تو حلیمہ نے کہا میں کہہ رہی تھی اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ میں نے گاؤں میں نہیں دیکھا، تو آمینہ نے کہا اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ میں نے شہر مکہ میں نہیں دیکھا۔ تو دادا عبد المطلب کہنے لگے حلیمہ، آمینہ رہنے دو، میں نے تو ملکوں کا سفر کیا، کنٹری کا سفر کیا، میں تجارت کاروبار میں کہاں سے کہاں تک گیا، ارے کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے کسی ملک میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ باتیں ہو رہی ہے، اچانک ایک نورانی شخص سامنے، کون؟ حلیمہ، آمینہ، دادا عبد المطلب چوکے، کون؟ آنے والے نے کہا میں جبرائیل ہوں، بولو سبحان اللہ، فرشتہ ہوں، بولو سبحان اللہ، فرشتوں کا سردار ہوں، بولو سبحان اللہ۔ تو انہوں تینوں نے کہا لیکن فرشتہ آپ یہاں پر کیوں آئے؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے، آپ کا جواب دینے کے لیے آیا ہوں کہ حلیمہ تو نے گاؤں میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا نا، آمینہ تم نے شہر مکہ میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا نا، دادا عبد المطلب تم نے ملکوں میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا نا۔ حضرت جبرائیل کہتے میرے بھیجنے والے اللہ کی قسم میں نے 1,00,000 سے زیادہ نبیوں کی ملاقات کی ہے، میں نے اس سے بڑھ کر خوبصورت کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اتنا حضرت جبرائیل نے کہا کہ غیب سے اللہ کی آواز آئی، کیسے دیکھو گے؟ میں نے اس سے بڑھ کر خوبصورت کسی کو پیدا ہی نہیں کیا ہے، کیسے دیکھو گے؟ میں نے اس سے بڑھ کر خوبصورت کسی کو پیدا ہی نہیں۔ میرے دوستو ہمارے نبی بہت خوبصورت تھے۔ آپ کو معلوم ہے ایک وقت آتا ہے بچہ 1 سال 1.5 سال کا ہو جاتا ہے، 2 سال کا ہو جاتا ہے، اب اس کو کھلونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کس کی ضرورت پڑتی؟ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں، کھلونے لائے جاتے ہیں۔ ایک رات ہمارے نبی وہی 1.5-2 سال کی عمر، ہمارے نبی سو رہے ہیں، آمینہ بیٹھی ہوئی، آمینہ کون؟ امی، والدہ، اور ہمارے نبی تو یتیم تھے۔ ارے بولو ہمارے نبی، اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فغدا ووجدک عائلا فأغنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کو یتیم پیدا کیا۔ تو ہمارے نبی 1.5-2 سال کی عمر، اور آمینہ وہاں بیٹھی ہے، اور آمینہ رو کر کیا کہتی معلوم؟ محمد، حالانکہ وہ 1.5-2 سال کا بچہ، لیکن آمینہ کہتی محمد تیرا ابا نہیں نا، تیرا ابا ہوتے تو کھلونا لے کے آتے، تیرا ابا نہیں نا، تو یتیم ہے، میں بیوہ ہوں، اس لیے ابا نہیں تو کھلونا لانے والا کوئی نہیں۔ اور بی بی آمینہ اپنا کپڑے سے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہتی ہے میں گئی تھی بازار میں، مٹی کے کھلونے بھی تھے، لکڑے کے کھلونے بھی تھے، مگر میرے پاس پیسہ نہیں تھا، میں نے جو قیمت دیکھی تو میں واپس مڑ کے آ گئی، بچہ میرے کو معاف کر دینا، تیرا ابا نہیں، میں بیوہ ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں، میں نہ مٹی کا کھلونا لا سکتی، نہ کوئی اور کھلونا لے کر تمہارے پاس آ سکتی۔ یہ کہہ کر بی بی آمینہ کچھ بات کرتے کرتے ایسے آسمان کی طرف دیکھا، تو بی بی آمینہ چونک گئی، آسمان کی طرف دیکھا
چاند جو ہے نا چاند آگے کی طرف جا رہا ہے. بولو کہاں جا رہا ہے؟ ہاں. تو بی بی آمینہ نے سوچا بھائی آپ لوگوں نے بھی جدو پور میں چاند تو دیکھا ہوگا لیکن چاند کو چلتا ہوا دیکھا؟ چاند آگے کی طرف. تو بی بی آمینہ دیکھتی پھر تھوڑی دیر میں چاند ادھر چلا گیا. حیران ہو گئی کہ چاند کو کیا ہوا ہے. پھر دیکھی تو چاند چلتا 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 ادھر آ گیا. بی بی آمینہ حیران ہو گئی کہ چاند کو کیا ہو گیا. ایک تو ابھی تک رو رہی تھی, آسمان کی طرف دیکھا تو کہا یہ کیا ہو رہا, کچھ ہو رہا ہے, چاند آج چل رہا ہے. پھر بی بی آمینہ نے محمد کی طرف دیکھا کہ ہمارے نبی کی انگلی مبارک ایسی ہے, یوں اشارہ کرتے ہیں تو چاند ادھر چلا جاتا ہے, یوں اشارہ کرتے ہیں تو چاند ادھر چلا جاتا ہے, یوں اشارہ کرتے تو چاند ادھر چلا جاتا. تو بی بی آمینہ کہتی مجھے ایسا لگا کہ غیب سے آواز آئی, یہ مصطفیٰ ہے, یہ میرا ہے, اس کو مٹی کے کھلونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ زمین پر رہے گا, آسمان پر حکومت کرتا رہے گا. میرے دوستو سچ بتاؤ, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی بولو نا. کون کون آج تیار ہے نبی سے محبت کریں گے انشاءاللہ؟ بھائی جھوٹ نہیں بولنا, کریں گے نبی سے محبت کریں گے. میں تو کبھی کبھی بہت کھل کے کہتا ہوں کرکٹر سے محبت کرنا ہے, بالی ووڈ والے سے کرنا ہے, ہالی ووڈ والے سے کرنا ہے, کر لے. میں کہتا ہوں کر لے, لیکن اللہ نے اگر تھوڑی عقل دی ہے تو اتنا بتا کرکٹر سے کیوں محبت کرتا ہے, کیوں کرتا ہے؟ بالی ووڈ ہالی ووڈ والے سے کیوں محبت کرتا ہے؟ جواب کیا ہوگا معلوم ہے؟ وہ کمال بتاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ کمال بتاتا ہے. بھلے جھوٹا کمال بتاتا ہے مگر کمال بتاتا ہے, اس لیے محبت کرتا ہوں. ارے میرے پیاروں, میں کہتا ہوں کرکٹر کمال بتاتا ہے, بالی ووڈ ہالی ووڈ والا کمال بتاتا ہے, بے شک بتاتا ہے. زمین میں پیدا ہوتا ہے, زمین پہ کمال بتاتا ہے. ہمارے مصطفیٰ اللہ کی قسم وہ اکیلے ہیں, زمین پہ پیدا ہوتے ہیں, آسمان پر کمال بتاتے ہیں. بتاؤ ہمارے نبی نے کمال بتایا کہ نہیں بتایا؟ آواز کیوں نہیں آ رہی آپ کی؟ بولو بتایا کہ نہیں بتایا؟ کون کون میرا ساتھ دے گا؟ ارے ہاتھ اوپر کرو نا, ایک ساتھ میں بولو نا, مصطفیٰ کا دامن. آواز سے بولو, مصطفیٰ کا دامن. پورا مجمع میرے ساتھ میں بولے, شروع کرے بولنا, شروع کرے. ہمارے نبی وہ نبی, بولتے جاؤ. ہمارے نبی وہ نبی, 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 وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی, انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے, آدھا ادھر ہو جائے, بولو آدھا. ایسا کوئی کر سکتا میرے دوستو؟ بولو نہ کوئی کر سکتا؟ ہمارے نبی کی کیا شان ہوگی میرے دوستو, کیا شان ہوگی کہ ہمارے نبی کا ایسا گزر ہو رہا ہے. بولو ایسا ہمارے نبی کا گزر ہو رہا ہے. وہاں ابو جہل بیٹھا ہے, مکہ میں ابو جہل بیٹھا ہے, اس کے دوست بیٹھے ہیں, شراب کی مجلس ہو رہی ہے اور معلوم نہیں گالیاں بکی جا رہی ہے. ہمارے نبی وہاں سے جاتے ہیں تو ابو جہل نے گالیاں دینا شروع کی, اور ابو جہل کے دوستوں نے بھی گالیاں دینا شروع کی. کسی نے پتھر مارا, ہمارے نبی نے کچھ نہیں کہا, اپنا گردن جھکا کہ وہاں سے جانے لگے. لیکن جب ابو جہل نے حد کر دی اور اللہ کی طرف بھی گالی کی نسبت کر دی, کیوں ہمارے نبی آئے اور آ کر کہا ابو جہل سے, کتنا ہی مارو گے, کچھ بھی کرو گے, میں اللہ کا رسول ہوں. بولو میں محمد اللہ کا رسول ہوں, اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا پیغمبر ہوں, میں لا الہ الا اللہ کی تعلیم دیتا جاؤں گا. یہ کہا اور یہ کہہ کر ہمارے نبی آگے چلے گئے. تو ابو جہل نے اپنے دوستوں کو کہا چلو آج موقع ہے, آج ایگزام, آج امتحان لینے کا موقع ہے, رات کا سناٹا ہے. اور وہ ہم کو بول کر چلے گئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کا نبی ہوں, اور کچھ بھی ہو جائے میں لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتا رہوں گا. ابو جہل نے کہا بہت اچھا موقع ہے. اپنے سارے دوستوں کو کہا ہاتھ میں مٹھی میں کچھ بھی لے لو, اپنی مٹھی میں لے لو, مٹھی ٹائٹ بند کر دو, اور چلو. اب ہمارے نبی تو تھوڑا آگے گئے تھے, یہ لوگ آگے چاروں طرف سے گھیر لی, ہمارے نبی بیچ میں, پورا سرکل بن گیا. تو ابو جہل نے کہا تم تو آسمان کی خبر دیتے ہو نا, تم تو اللہ کے بارے میں بتاتے ہو نا, آسمان کی خبر دیتے ہو نا. یہ ہم سب دوست تھے, ہماری مٹھی میں کیا ہے وہ بتا دو. سب کی مٹھی بند ہے, بتا دو کیا ہے مٹھی میں. اے میرے جدو پور والوں, قربان جاؤ ہمارے نبی پر. ایسے وقت میں آدمی ٹینشن میں آوے, ڈر میں آوے کہ مسکراوے. ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے,
اس میں کون سی بڑی بات ہے کہ میں یہ بتا دوں کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے؟ کسی کی مٹھی میں کنکر ہے، کسی کی مٹھی میں پتھر ہے، کسی کی مٹھی میں کھجور ہے، کسی کی مٹھی میں کھجور کا بیج ہے، کسی کی مٹھی میں مٹی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس میں کون سا کمال ہے کہ میں بتاؤں کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ تمہاری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ اچھا، سب کی مٹھی ایسی تھی؟ ہمارے نبی نے فرمایا تمہاری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ سب کی مٹھی، سب لوگ ٹائٹ بند کر رہے ہیں لیکن وہ مٹھی آٹومیٹک کھلتی جا رہی ہے، وزن ہوتی جا رہی ہے، دھیرے 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 سب کی مٹھی کھلی، اور جس کی مٹھی میں جو تھا ایک ہی آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان ھذا محمد رسول اللہ۔ آواز آئی، ہم گواہی دیتے لا الہ الا اللہ، اور یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ میرے پیارو، بہت سے لوگوں کو ایمان نصیب ہوا، مگر ابو جہل کیا کہہ کر چلا گیا؟ ہے جادو ہے جادو۔ کیا کہہ کر چلا گیا؟ جادو ہے جادو ہے۔ تو ہمارے نبی بہت روئے۔ اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ رو مت، جس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے میں اس کو ہدایت نہیں دوں گا، وہ جادو جادو کہہ کر مرے گا اور جہنمی ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر۔ بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے تو اللہ نے فرمایا چھوڑ دو، لیکن مجھے یہ بتانا میرے پیارو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہوگا؟ کون کون محبت کے لیے تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کریں۔ کریں گے محبت؟ کریں گے سب لوگ؟ ہاں بولو نا، ایسا ہاں مت بولو، بلکہ کہہ دو نا جدو پور والوں، اتنا بڑا مجمع ہے، کتنا اچھا لگے گا۔ ساتھ میں کہہ دو محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے۔ آواز نہیں آ رہی ہے، پورا مجمع بولے گا مصطفیٰ کا دامن، اور ساتھ میں بولیں گے محبت کرتے تھے، کرتے اور کرتے۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے۔ ہمارے نبی وہ نبی، بولو نا ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی، اللہ کی قسم سورج ڈوب گیا، بولو سورج، رات کا سناٹا ہو گیا۔ حضرت علی آئے، کہا اللہ کے رسول سورج ڈوب گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، سناٹا ہو گیا، میری عصر کی نماز باقی ہے، میری عصر کی نماز۔ اور حضرت علی کی کبھی نماز قضا؟ تو ہمارے نبی تھوڑے ناراض ہوئے، کہا علی اما صلیت العصر، علی نماز نہیں پڑھی، وہ بھی عصر کی نماز نہیں پڑھی؟ کہا اللہ کے رسول ناراض مت ہو، کیسے پڑھتا؟ آپ نے مجھے کام کے لیے بھیجا اور آپ نے صاف کہا تھا علی کام کے لیے جانا، راستے میں ٹھہرنا نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، کسی سے بات کرنا نہیں، اور آپ نے اتنا دور بھیجا، میں گیا، میں کھایا نہیں، میں پیا نہیں، کسی سے بات کیا نہیں، آپ کے پاس آتے آتے سورج ڈوب گیا، تو میری عصر کی نماز قضا ہو گئی، تو میرا تو قصور نہیں ہے نا، آپ ہی نے تو کہا تھا نا کہ ایسا کرنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا رکو رکو رکو، ہمارے نبی کھڑے ہو گئے۔ میرے پیارو اس وقت میدان میں تقریباً 1400 لوگ تھے۔ ہمارے نبی نے کیا کیا؟ سبحان اللہ بولتے جاؤ۔ ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کیا، جہاں سورج ڈوبا تھا وہیں پر ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا، پھر دوسری مرتبہ اشارہ کیا، پھر تیسری مرتبہ اشارہ کیا۔ 1400 صحابہ نے فرمایا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا وہ سورج آ گیا، ہمارے نبی نے کہا آئین علی، علی کہاں ہے؟ حضرت علی بھی مجمع میں دیکھا یہاں، کہا پڑھو عصر۔ کون کہتا عصر کی نماز قضا ہو گئی؟ پڑھو عصر پڑھو۔
کون کہتا تمہاری نماز قضا ہو گئی؟ اب حضرت علی تو ویسے بھی نماز میں بہت روتے تھے، اب جب اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی تو حضرت علی نے رونا شروع کیا۔ اب نماز لمبی ہوتی جا رہی، اور حضرت علی کیوں رو رہے کہ میری نماز کی وجہ سے ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ گیا۔ حضرت علی روئے جا رہے۔ اب وہ 1400 1400 جو اس میں کوئی ایک دیہاتی صحابی تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے، وہ دوڑتے دوڑتے آئے، کہا اللہ کے رسول یہ رات ہو گئی تھی نا، رات ہو گئی تھی، مغرب کا وقت ہو گیا تھا، یہ سورج واپس آ گیا آپ کے اشارے پر، اب جائے گا کب؟ جائے گا کب؟ آپ کے اشارے پر آ تو گیا، جائے گا کب؟ ہمارے نبی نے فرمایا مجھے مت پوچھ کب جائے گا، علی کو پوچھ نماز کب ختم کرے گا۔ میرے پیاروں قربان جاؤ ہمارے نبی پر، ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی نہیں۔ تو یہ تھا قاری احمد علی صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بیان بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی قاری احمد علی کے اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔